وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم. درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے. سامعین گرامی، ارباب دانش، اہل علم حضرات، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، جیسا کہ آپ مومنین کو معلوم ہے، عشرہ محرم الحرام میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، جناب سیدہ کے عنوان تھے، موضوع گفتگو ہوئی تھی. مجھے فون پہ تقریباً 4-5 بندوں نے کہا کہ آج کی اس مجلس میں جناب سیدہ پہ دیکھیے الحمدللہ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں ہزاروں درجے مجھ سے اعلیٰ درجے کے بہترین خطاب فرمانے والے تھے، اور میرے بعد بھی ایک عالم دین بہت بڑی فاضل شخصیت تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو فضائل و مصائب سے منور فرمائیں گے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جتنی میری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے اندر گفتگو کروں گا. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے بیچ میں میری یہ آخری مجلس ہو. راشد بھائی، گلفام بھائی، 14-15 سفر کو میری واپسی ہے. نجف اشرف آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں گے، اور میں بھی مولا کے ذریعے پہ جا کے دعا کروں گا آپ لوگوں کے حق میں. اب جنت میں جانے کو من کر رہا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے دائیں بائیں جو سوئے اسے صحابی کہتے ہیں، اور مولا علی کے قدموں میں جو سوئے اسے نبی کہتے ہیں. جو سوار بیٹھے ہوئے میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نجف اشرف آپ جا کر دیکھ لیں، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ اقدس ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ذریعہ ہے. مولا علی کے پاؤں والی طرف ان کی ذریعہ اقدس ہے. حضرت نوح علیہ السلام، باقی بھی کافی طرح معتبر شخصیات تشریف فرمائے سوئی ہوئی ہیں. دیکھیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ قسمیں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا. میں اللہ قسمیں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا. دیکھیں پورا قرآن مجید کھول کے دیکھ لیجیے، اٹھا کے دیکھ لیجیے، پورے قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی ہیں، 82 قسمیں کھائی ہیں، لیکن آج قسم اتنی عجیب و غریب کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسمیں کھاتا نہیں ہوں مگر آج کھا رہا ہوں اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے، لیکن آپ ہاتھ کھول کر مجلس سنا کریں، کیونکہ ہاتھ ان کے بندے ہوتے ہیں جن کی آستینوں میں بھٹوں کے انسان ہوتے ہیں. درود بلند آواز سے پڑھ دینا.
دیکھیں گلفام بھائی، پہلی یا دوسری محرم کو درود کی فضیلت میں سے ایک جملہ میں نے کہا کہ جب رسالت ماں معراج کے لیے عرش اعظم پر گئے، جیسے چوتھے آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا جو حساب و کتاب میں مصروف تھا۔ خدا نے پوچھا اے فرشتے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آج کے دن جتنی بھی بارش ہوئی ہے ان بارش کے قطروں کو میں شمار کر رہا ہوں، کتنے بارش کے قطرے صحرا پہ گرے ہیں، کتنے سمندروں پر گرے ہیں اور کتنے پہاڑوں پر گرے ہیں۔ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اے فرشتے، تیرے پاس کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل آتا ہے جس کا حساب و کتاب، جس کا شمار کچھ فرشتے سے نہ ہو سکتا؟ اس فرشتے نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آتا ہے جس کو اتنا بڑا ثواب، اتنا اجر ہے کہ مجھ فرشتے سے شمار نہیں ہوتا۔ رسول نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل، کون سا وظیفہ؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ جب مجلس حسین میں چاند مومن بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کا اتنا ثواب ہے کہ مجھ فرشتے سے شمار نہیں ہو سکتا۔ میں قسمیں نہیں کھاتا، مانا آج کھا رہا ہوں، اور چوکھٹ سے جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، شامعین گرامی، ستارے صحابی کی چوکھٹ پر نازل نہیں ہوتے، ستارے کسی نبی کی چوکھٹ پر نازل نہیں ہوتے، ستارے آدم کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ستارے نوح کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ستارے ابراہیم کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ستارے موسیٰ کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ستارے عیسیٰ کی چوکھٹ پر نازل نہیں ہوئے، تو پھر ستارے آتے کہاں ہیں؟ تو رسالت مآب نے جواب دیا کہ ستارے علی اور بطول کی چوکھٹ پر نازل ہوئے۔ گلفام بھائی، 3-4 دن روز قابل روز مجھے زکام ہوا تھا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ایک کیپسول دیا، ہرایا، کیپسول لیا، پانی دیا، پانی تو میرے حلق سے گزر گیا لیکن کیپسول جو ہے نا وہ میرے گلے میں اٹک گیا، جیسے نماز اٹک جاتی ہے، میرے گلے میں کیپسول اٹک گیا، جیسے ملا کے گلے میں فضائل اہل بیت اٹک جاتے ہیں۔ مجھے بہت بڑا جملہ کہنے لگا، 2 دن چکا، پھر میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے ساتھ کون سی دشمنی تھی، کیا دشمنی تھی، کیا بدلا لیا ہے، تو نے ایسا کیپسول دیا ہے کہ جو میرے گلے میں اٹک گیا؟ تو اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ کانجو، قصور کیپسول کا نہیں ہے، جاؤ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا گلا ٹیسٹ کراؤ، گلا چیک کرواؤ، قصور آپ کے گلے میں خراش ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فضائل اہل بیت بھی ایک کیپسول ہے، اس کیپسول میں فضائل اہل بیت بھی ایک کیپسول ہے جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، ابراہیم کی حیبت بھی ہے، موسیٰ کی حیبت بھی ہے، عیسیٰ کا ظہور بھی ہے، موسیٰ کی حیبت بھی ہے، یعقوب کا صبر بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے،
محمد تمام کئی کئی ہے جی میں کچھ میں نہیں کھاتا مگر آج کھا رہا ہوں اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. جب یہ آیت نازل تو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے دیکھا ایک دوسرے کے گھر صحابی گئے تتنزل علیہم ملائکہ ملائکہ ان کے گھر نازل ہوتے ہیں. توجہ کیجیے تتنزل علیہم ملائکہ ان کے گھر نازل ہوتے ہیں. تو علامہ فخر الدین رازی نے کہا اس تفسیر کے ضمن میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک صحابی دوسرے کے گھر میں گئے تو اس سے کہنے لگے کیا تیرے گھر ملائکہ نازل ہوتے؟ توجہ کیجیے گا کیا آپ کے گھر ملائکہ نازل؟ اس نے کہا نہیں. پھر دوسرے صحابی کے گھر کیا تیرے گھر میں فرشتے نازل ہوتے؟ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے. پھر تیسرے صحابی کے گھر کے کیا تیرے گھر میں فرشتے نازل ہوتے؟ کہا نہیں. پھر چوتھے کے ایک دوسرے کے گھر گئے. جب جواب یہی ملا کہ ہمارے گھر فرشتے نازل نہیں ہوتے تو پھر سارے صحابی اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں گئے. سب صحابی نے یہی جواب دیا کہ فرشتے ہمارے گھروں میں نازل نہیں ہوتے. کیا آپ کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے؟ رسالت مانگنے کا تھوڑی دیر انتظار کرو. اب صحابی بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے. اتنے میں مولا علی تشریف لائے اور رسالت مانگ نے کہا اور جا کے علی سے پوچھو کہ ستارے اور ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں. سارے صحابی مولا علی کے گھر گئے. علی خان نے ایک دوسرے سے پوچھا. سب نے یہی جواب دیا کہ کسی کے گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے. آپ ہمیں بتائیے کہ فرشتے آپ کے گھر نازل ہوتے ہیں. مولا علی نے مسکرا کے جواب دیا کہ فرشتے میرے گھر میں فقط نازل نہیں ہوتے بلکہ میرے بچوں کا جھولا جھولاتے ہیں. فرشتے نازل نہیں ہوتے بلکہ میرے بچوں کا جھولا جھولاتے. فلاں دیکھیں صاحب مطالعہ تشریف فرماؤ عربی کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجیے قسم کا مطلب کیا ہے. دیکھیے قسم کا مطلب ہے گواہی دینا. اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے. محمد مصطفیٰ کی قسم مصطفیٰ گواہ ہے. علی المرتضیٰ کی قسم علی گواہ ہے. بھائی قسم کا مطلب گواہی دینا. اور مجھے دیکھیں ایمان سے بتائیے کہ یہ قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے. دیکھیں آپ کے یہاں بھی پنچایت لگتی ہوگی. دیکھیں آپ عراق جائیں عراق میں سب سے بڑی قسم جو تصور کی جاتی ہے وہ غازی عباس کی قسم. کیونکہ عراقی لوگ مولا عباس سے بڑے ڈرتے ہیں. مذہب شیعہ میں سب سے بڑی قسم کون سی؟ واللہ باللہ ثم اللہ. اس بڑی قسم سے کوئی قسم ہے ہی نہیں. اگر یہ قسم جھوٹی کہو گے تو کفارہ واجب ہے. توجہ کیجیے گا کفارہ واجب ہے. اور قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں اعتبار دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے قسم. اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے. محمد کی قسم محمد گواہ ہے. فاطمہ کی قسم فاطمہ گواہ ہے. علی کی قسم علی گواہ ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی قسم ہے اللہ کی قسم. جب مخلوق اعتبار دلانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم کھاتی ہے. جب اللہ قسم کھاتا ہے فاطمہ کی چوکھٹ کی قسم کھاتا ہے. فاطمہ کی چوکھٹ کی قسم. دیکھیں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا. یہ جو چوکھٹ ہے فاطمہ عرش الہی سے افضل. دیکھیں عرش پہ کون رہتے ہیں؟ عرش پہ رہتے ہیں رضوان جنت جبرائیل اسرافیل میکائیل رضوان جنت وغیرہ وغیرہ. اور سیدہ کی چوکھٹ پہ کون رہتے ہیں؟ بی بی کی چوکھٹ پہ رہتے ہیں سلیمان کمبر ابوذر مقداد اور فضہ.
مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو، چھوٹی بڑی آیت دکھا دو، کسی روایت میں دکھا دو کبھی سلیمان نے کہا ہو، سمبر نے کہا ہو، ابو ذر نے کہا ہو، جناب فضا نے کہا ہو کہ یا علی ہمیں اجازت دے دیجیے، آپ کے گھر بھوک ہے ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم عرش سے بھیک مانگ کر آتے ہیں۔ مجھے کوئی روایت نہیں ملی، لیکن عرش میں میں نے دیکھا ہے کبھی فرشتے مسکین بن کر، یتیم بن کے، اسیر بن کے، صبر کیا بات فاطمہ کی چوکر یتیم اور مسکین بن کے فرشتے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں آپ کا اتنا مرتبہ ہے، یہ آپ اسیر کیوں کہلوا رہے ہیں، یتیم کیوں کہلوا رہے ہیں؟